رسوله الكريم أما بعد ماشاء اللہ کافی دیر سے اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ حدیث پاک کی تعلیم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مزید اس مجلس کی نورانیت اور ثواب میں اضافہ کہ بچی کا قرآن پاک ختم ہوا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، آخرت میں اساتذہ کرام کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں تعلیم میں حدیث میں پڑھی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ماں بہنوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ اسلام کے بعد جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام اور مرتبہ بتلایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اتنا بلند مقام۔ تو جس دین کی نسبت پر جس نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو مقام ملا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اس دین کی قدر کرنا چاہیے، وقت پر نماز کی پابندی ہونا چاہیے، روزوں کو رکھنا چاہیے، زکوٰۃ گھر والوں کے ذریعے معلوم کر کے حساب کتاب کر کے نکالنا چاہیے۔ باقی اور آگے اللہ گنجائش ہو تو دے حج کرے، لیکن آپ کے لیے جنت بہت آسان ہے۔ اور گھر میں شوہر کی فرما برداری ہو اور دوسرے گھر میں آپ کام کاج کرتے وقت زبان سے اللہ کو یاد فرماتی رہیں، ذکر ہو، استغفار ہو اور کلمہ طیبہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ بس ایک بات کہہ کے دعا کر لیتے ہیں کہ آپ کی گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آپ کے اندر دین ہوگا، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، آپ کے اندر قبر کی تیاری کی فکر ہوگی، موت کے وقت آسانیاں پیدا اس کی فکر ہوگی، حشر کے میدان میں حساب و کتاب آسان ہو، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، تو آپ اسی اعتبار سے اپنی اولادوں کی بھی تربیت کی فکر کریں گی۔ جب آپ کے اندر دین ہوگا تو سب سے پہلا جو مدرسہ ہے اس بچوں کا آپ کی گود ہے، تو ان کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک ماں کی نصیحت پر، جھوٹ نہ بولنے پر اللہ نے ڈاکوں کے لشکر کو ہدایت دے دی۔ خواجہ عبدالجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ اس لیے گھر کے اندر خود بھی اور بچوں کے اور بچیوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ گھر کے اندر جب تذکرے ہو تو اس بات کا ضرور ہو کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ بچے باہر نکلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں محلے میں، تو بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ الفاظ ضروری ہو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اس لیے چند باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گھر کے اندر
جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو غیبت سے، جھگڑے سے، چغلی سے اور تمام وہ ایسی چیزوں سے جو ہم سب کے لیے آخرت میں نقصان پہنچانے والی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس گھر میں تعلیم ہوئی تمام خیر و برکات مقدر فرما۔ اے اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اس طریقے سے یہاں پر مکان کی وسعت آپ نے عطا فرمائی، ہم سب کو آخرت میں بھی، ہماری جنت میں، ہمارے قبر میں بھی وسعت کا معاملہ فرما، ہمیں جنت میں بھی اے اللہ وسعت کا معاملہ فرما، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، موت تک ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو محفوظ ہیں ان کی قلب دائری سبیل پیدا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے لیے دین دنیا کے عجائبات سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، سب کی اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.